یاد ہے قرآن پاک میں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرواتے رہے، بار بار یاد دہانی کرو۔ کیوں کہ یاد دہانی کرانا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ انسان جو ہے نا بھول جاتا ہے، پھر یاد دہانی کرو، پھر یاد دہانی کرو۔ ہاں سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن پھر اذان دو، پھر اذان دو، پھر اذان دو، پھر یاد دہانی کرو، پھر یاد دہانی کرو۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن سارا نصیحت ہے، ہر مسلمان کو سمجھانا، نصیحت۔ عام طور پر صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ حضور ہمیں کوئی نصیحت کرو، عام طور پر صحابہ کا سوال ہوتا تھا۔ تو نصیحت ایسی چیز ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ نصیحت، لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ ایسی نصیحتیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کی نصیحتیں نقل فرمائی، اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی۔ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ جب ان کا آخری وقت ہے نا، دنیا سے جا رہے تھے، تو بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا ساری زندگی تجھے نصیحتیں کی ہیں، اب میرا آخری وقت ہے، میں اپنی آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں، 6 اپنی ساری زندگی کی نصیحتوں کا نچوڑ، خلاصہ، آخری 6 نصیحت۔ اب یہ نصیحتیں ایسی ہیں اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے، بالکل بڑے سے بڑا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے رخ صحیح ہو جائے۔ پہلی نصیحت فرمائی، پہلی نصیحت، بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ کہیں آدمی 3 دن کے لیے جاتا ہے، اس کے حساب سے تیاری کرتا ہے، کہیں 1 مہینے کے لیے جاتا ہے، اس کے حساب سے، کہیں 1 سال رہنا ہے، اس کے حساب سے۔ تو دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ اب ایک سوال کرو، 100 آدمی ہے، تمہاری کتنی عمر ہو گئی، کتنی عمر ہو گئی؟ تو 100 جواب، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45، 55 سال، 75 سال، 80 سال، 90 سال۔ اب دوسرا سوال کرو، تمہاری کتنی زندگی باقی ہے؟ تو 1 جواب، پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو جب 1 منٹ کا پتہ نہیں تو پھر اپنے آپ کو کتنا پھنسانا ہے دنیا میں، کتنا اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے۔ دوسری نصیحت کہ بیٹا آخرت میں جتنا تمہیں قیام کرنا ہے، آخرت میں جتنا قیام کرنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کر لینا، جتنا آخرت میں قیام کرنا ہے اتنی آخرت کی۔ اب آخرت میں کتنا رہنا ہے جا کے؟ کوئی 100 سال، کوئی 1000 سال، کہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ، کبھی ختم ہی نہیں ہونے سے، کبھی نہیں ختم ہونا۔ تو جب ہمیشہ رہنا ہے تو اس کی تیاری کتنی کرنی چاہیے؟ کیسی عجیب بات ہے، جس دنیا کے بارے میں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں 1 منٹ کا پتہ نہیں، کتنا لمبا چوڑا پروگرام بناتے ہیں، 1 پلاٹ لے لو، دوسرا پلاٹ لے لو، یہ کاروبار کر لو، یہ بھی فیکٹری لگا لو، کپڑے بھی لے لو، جوتے بھی لے لو، گندم بھی لے لو، فلاں چیز بھی لے لو، کتنا زور لگا رہے ہیں۔ اور جس آخرت کے بارے میں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر دیکھی جائے گی، نہیں تیاری کرو اس کی۔ تیسری نصیحت، بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، ہم سب محتاج ہیں، ہم کھانے کے محتاج، ہم پانی کے محتاج، ہم ہوا کے محتاج، ہم کپڑوں کے محتاج، ہم جوتوں کے محتاج۔ اب خدا نخواستہ بندہ باہر نکلے جوتا نہیں ہے
اور کتنا مسئلہ بن گیا بندے. ہم محتاج ہیں, ہم سوئی کے محتاج, ہم دھاگے کے محتاج, ہم نمک کے محتاج. گھر میں نمک نہ ہو ہم محتاج ہیں. تو ہم سب سے زیادہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. بولنے میں اللہ کے محتاج, دیکھنے میں اللہ کے محتاج, سننے میں اللہ کے محتاج, پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج, سانس لینے میں اللہ کے محتاج, سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج, دل کے دھڑکنے میں اللہ کے محتاج, اور جگر, رگیں, ہڈیاں, جوڑ, پٹھے کام کریں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. بیٹھنے میں, اٹھنے میں اللہ کے محتاج, کھانے میں, چبانے میں, نگلنے میں, ہضم ہونے میں ہم اللہ کے محتاج, پیشاب پخانے میں اللہ کے محتاج, نیند آنے میں, بیدار ہونے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہر آن, ہر گھڑی, ہر حال, ہر وقت ہم اللہ کے محتاج ہیں. 1 منٹ میں 1 مرتبہ نہیں, 1 لمحے میں کروڑ مرتبہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا اللہ کو راضی کر لینا. اتنا اللہ کو, جتنا تم اللہ کے کیا ہو محتاج, اتنی اللہ کی عبادت کر لیں. ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج. کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی نہیں پڑھتا ہے, کوئی کبھی پڑھتا ہے. یہ جو تھوڑی بہت رونق نظر آ رہی ہے نا مسجد میں, یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی؟ رمضان کی. ابھی رمضان جاتا ہے تو مسجد کی رونق. دکان پہ جانے کو ضروری سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کو. زمیندار کھیت میں پانی لگانے کو ضروری سمجھتا ہے نماز پڑھنے کو. دوائی لینے کو ضروری سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں, دوائی کے محتاج نہیں. ہم کھانے کے محتاج بعد میں, پانی کے محتاج بعد میں, اللہ کے محتاج پہلے ہیں. جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنی اللہ کی عبادت کر لیں. چوتھی نصیحت کہ بیٹا جب تک جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے, مرنے کے بعد یہ جنت ہے یا جہنم ہے, جنت میں گئے کامیاب, جہنم میں گئے ناکام, تو جہنم سے بچنے کی کوشش کرو, زور لگاؤ, پورا زور لگاؤ کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. کسی کو شک پڑ جائے نا کہ جیل میں چلا جاؤں گا تو جیل سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ جیل میں نہ جاؤں. تو چوتھی نصیحت فرمائی کہ بیٹا جب تک جہنم سے بچنے کا تمہیں یقین نہ ہو جائے اس وقت تک جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا, زور لگانا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں, زور لگانا میں جہنم سے بچ جاؤں. پانچویں نصیحت کہ بیٹا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے نا, گناہ جو ہے نا, گناہ یہ آدمی کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. گناہ جہنم میں لے کے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا, آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی عذاب کیوں ہو رہا ہے. ایک ان میں سے پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا, اور ایک ان میں سے چغلیاں کرتا تھا. چغلیاں, ادھر کی بات سنی ادھر, ادھر کی ادھر. اس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی. اس میں کچھ لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے, چہرے کو نوچ رہے, سینے کو نوچ رہے. یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو وجہ بتائی گئی. یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ غیبتیں کرتے تھے, چغلیاں کرتے تھے. گناہ جہنم میں لے کے جاتا ہے. تو پانچویں نصیحت فرمائی کہ بیٹا جتنا تمہیں جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے نا اتنے گناہوں پر جرت کر لینا. نماز چھوڑنا جہنم میں لے کے جائے گا. رمضان میں روزہ نہیں رکھا یہ جہنم میں لے کے جائے گا. مال ہے زکوٰۃ نہیں دی ہے یہ جہنم میں لے کے جائے گا. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں.
تو جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے اتنے گناہوں پر جرت کر لینا. دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ کون برداشت کرے. چھٹی نصیحت, آخری نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر تم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے, گناہ طبیعت گناہ پر آ گئی ہے, نفس نہیں تمہاری قابو میں رہا ہے, تم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے تو گناہ کر لینا, لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا. آدمی نے غلط کام کرنا ہو نا تو چھپ کے کرتا ہے, بچہ بھی دیکھ رہا ہو غلط کام نہیں کرتا. موٹر وے پہ 120 کی سپیڈ ہے, اگر کوئی 160-70 پہ جا رہا ہے, جہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کیمرہ ہے فوراً 120 پہ آتا ہے, کیمرہ لگا, چاہے کیمرہ خراب ہی کیوں نہ ہو. کھیتوں میں 2 لکڑیاں کھڑی کر کے کرتا پہنا دیتے تاکہ جانور کو لگے کہ کوئی بیٹھا ہے. ایک جگہ میں گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار کیمرہ نظر تو کوئی نہیں آ رہا ہے. کہتا ویسے ہی لوگوں کو ڈرایا ہوا. ایک دفتر میں اس نے کیمرے لگوائے 4-5 لاکھ روپے کے. میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے اتنا پیسہ خرچ کیا کیمروں پر. کہتا ہے 1 مہینے میں خرچہ پورا ہو گیا. وہ کیسے؟ کہتا پورے دفتر میں جو ہیر پھیر تھی, جو 2 نمبری تھی, کیمرے کے ڈر سے سب ٹھیک ہو گئے. تو 6ٹھی نصیحت فرمائی کہ بیٹا جب کوئی گناہ کرنا ہے تو ایسی کوئی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہو. جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ, ایسی کوئی جگہ تلاش. ایسی کون سی جگہ ہے؟ استاد نے شاگردوں کو ایک چوزا دیا, ایک چھری دی کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. کوئی 2 منٹ بعد ذبح کر لایا, کوئی 6 منٹ, کوئی 10 منٹ. ایک شاگرد دیر سے آیا, ذبح بھی کر کے نہ لایا. استاد نے کہا تم آئے بھی دیر سے, ذبح بھی نہیں کر کے لائے. انہوں نے کہا آپ نے شرط لگائی وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جگہ جگہ گیا, جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے, جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے, تو میں کیسے ذبح کر کے لاتا. استاد نے کہا یہ سب فیل ہو گئے, تم پاس ہو گئے. تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ 6 نصیحتیں فرمائیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اپنے آخری وقت میں, اور یہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ نکالا. اور یہ وہ نصیحتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بدل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھائی, قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. یہ باتیں لوگوں کو سمجھاؤ. یہ ہمارے معاشرے سے برائی کیسے ختم ہوگی؟ ڈنڈے سے؟ کبھی بھی نہیں. محکمے بنانے سے؟ کبھی بھی نہیں. کیمرے لگانے سے؟ کبھی بھی نہیں. معاشرے سے برائی کیسے ختم ہوگی؟ سمجھاؤ, ذہن بناؤ, ذہن بناؤ. انبیاء علیہ السلام سمجھاتے تھے, اللہ بھی قرآن میں سمجھاتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اسے سمجھاؤ. سمجھاؤ, ڈنڈا نہیں مارو سر پہ, جا کے فرعون کو سمجھاؤ. تو بھائی دیکھو ہمارے ذمے ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے. جھوٹ, دھوکہ, ظلم, خیانت, برائی, یہ کیسے ختم ہوگی؟ محنت کریں, ہم یہ سمجھائیں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے. ہر مسلمان, آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہر ایک کا روزانہ کتنے لوگوں سے واسطہ ہے. ہر ایک کو یہ بات سمجھاؤ, ہر ایک کو یہ بات سمجھاؤ. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.